بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کے پاس ایک انصار شخص آیا۔ اس نے آپ کو سلام کیا، پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں میں سے کون سب سے بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اس نے کہا، ان میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرتا ہے۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں بنتا، بلکہ جو لوگ کھانے میں میٹھا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ چیزیں آپ کی قدر کو بڑھا دیتی ہیں۔ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود چیزوں سے بے رغبتی اختیار کرنا اور بات کرتے وقت اپنا لہجہ دھیما رکھنا۔ ناظرین، اگر سینے کی بلغم سے تنگ آ گئے ہیں تو کھجوریں کھائیں۔ کھجور بلغم نکالتی ہے اور سانس کی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء کے وقت 3 کھجوریں کھائیں۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے ہی بنی ہوتی ہے۔ جو بدبخت بیٹیوں کو گالی دیتا ہے، اس بندے کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ 2 چیزیں انسان کا ذہنی سکون چھین لیتی ہیں، غربت کا خوف اور شہرت کی طلب۔ ٹھنڈی جگہ میں دیر تک بیٹھنا جوڑوں کا درد پیدا کرتا ہے۔ کسی کو معاف کرنا مشکل ضرور ہے، لیکن معاف کرنے والا ہمیشہ سکون میں رہتا ہے۔ ناظرین، اگر دانتوں میں شدید درد ہونے لگے تو لونگ لے کر ان کو پیس لیں اور لیموں کے چند قطرے مکس کر کے درد والے دانت پر لگا دیں۔ جو رات کو زیادہ دیر تک جاگتے ہیں ان کو پاگل پن کی بیماری کا خطرہ ہے۔ اگر اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر ناریل، ناشپتی اور کھجور کھا لیا کرو۔ زیادہ چائے پینے سے انسان کی پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، سر میں تیل لگا کر سویا کرو، دماغ کی اچھی گروتھ ہوگی۔ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دن بھر کے پریشانیوں کو بھول جائیں۔ ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ جب آپ تھکے ہوئے ہوں، نیند جلدی آئے گی۔ ناظرین، سونے سے کم 4 گھنٹے پہلے کافی یا چائے ہرگز مت پیئے، ورنہ نیند میں خلل واقع ہو جائے گا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو، وہ چیز بری نظر سے محفوظ رہے گی۔ اگر پیشاب ٹھہر کر آنے لگے تو جان لو کہ گردے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے۔ کیلا کبھی بھی خالی پیٹ نہ کھائیں، قبض ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں نیم کے پتوں کا استعمال کرو گے تو خون صاف ہو جائے گا، کینسر جیسی بیماری دور ہو جائے گی، جسم سے ہر قسم کی خارش بھی دور ہو جائے گی، کھجلی دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سر کی خشکی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ تمام قسم کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگیں گی۔ کھانے کے بعد اگر آپ کو نیند آ جاتی ہے تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ناظرین، اسلام میں پیٹ کے بل سونا منع ہے۔ شوگر سے پیچھا چھڑوانے کے لیے آدھا کلو بادام اور کالے جو 50 گرام
दोनों चीजों को मिक्स करके कूट लें, पाउडर बना लें। रोजाना सुबह 1 चाय का चम्मच पानी के साथ लें। इंशाअल्लाह शुगर ऐसे दूर होगी जैसे थी ही नहीं, और आंखों की नजर भी बिजली जैसी तेज हो जाएगी। बकरी का दूध पी लेने से जिस्म के अंदर खूबसूरती आती है। सेहतमंद वो है जो यादे इलाही के सिवा तमाम बातों से अपनी ज़बान बंद रखे। केले का शेक खून की कमी नहीं होने देता और हड्डियों को मजबूत करता है। कहा जाता है कि जो शख्स पानी को 3 सांसों में पीता है उसको फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। अगर बदन की सुस्ती को दूर करना है तो खाने के बाद थोड़ा सा नमक चख लिया करो। सुबह निहार मुंह यानी खाली पेट आधा घंटा पैदल चलने से इंसान की उम्र बढ़ जाती है। जामुन खाने से जिस्म पर कभी एलर्जी नहीं होती। अनार खाने से इंसान का दिमाग तेज होता है। टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी का खदशा होता है। अगर दाएं बाजू में दर्द हो तो ये जिगर के कमजोर होने की निशानी है। कमी और खामियां सब ही में होती हैं, मगर सिर्फ नजर दूसरों को ही आती है। 3 चीजों से यादाश्त कमजोर हो जाती है: बदनजरी करने से, जहनी दबाव का शिकार रहने से और खाने के दौरान मोबाइल वगैरह देखने से। नाजरीन, दोपहर के वक्त 1 घंटे की नींद दिमागी अमराज से तहफ्फुज देती है और डिप्रेशन से निजात मिलती है। बैतुल खला में यानी बाथरूम में कपड़े मत लटकाया करें, जिससे खारिश यानी खुजली जैसी बीमारी आ जाती है। जवानी को बरकरार रखना है तो गोश्त हमेशा जवान जानवर का खाया करो। नाजरीन, भिंडी का सालन ज्यादा खाने से खून की शुगर की मिकदार नहीं बढ़ेगी। ज्यादा पानी पियो, ये खाने को हजम करता है, अकल में इजाफा करता है और गुस्से को ठंडा करता है और कड़वाहट खत्म करता है। चटनी में काला नमक शामिल करने से चटनी काफी दिन तक खराब नहीं होगी। सफेद जीरा कैंसर से महफूज रखता है और जिगर के लिए मुफीद है। हंसना दिमाग में तनाव कम करता है। हंसना इंसान को कई किस्म की बीमारियों से बचाता है और ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा करता है। काम के दौरान हरगिज खाना मत खाओ, हमेशा एक वक्त पर खाना खाओ। अगर वक्त गुजर जाए तो खाना मत खाओ। जो लोग नाखून खाते हैं वो बीमारियों में घेरे जा सकते हैं, क्योंकि नाखूनों में जरासीम ज्यादा होते हैं। नाजरीन, मसूर की दाल ज्यादा से ज्यादा खाएं, ये पेट की बीमारियों से निजात दिलाती है। ज्यादा ठंडा पानी पीने से बुढ़ापा जल्दी आता है। जिनका हाजमा ठीक ना रहता हो उनको रोजाना गन्ने का जूस पिला दो। उबले हुए पानी के साथ दवा लेने से दवा जल्दी असर करती है। सब्जी का सालन ज्यादा से ज्यादा खाने से जिस्म में खूबसूरती बढ़ती है। खून की कमी हो जाए तो बैंगन का सालन खाओ। अंजीर में शहद मिलाकर खाओ, ताकत मिलेगी। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी नींद और बेहतर से बेहतर हो तो दूध में तुख्म मलंगा डालकर पिया करो। अगर मैदे में जख्म हो तो 1 लौंग पानी के साथ रोजाना निगल लीजिए। अगर सर दर्द, बार बार पेशाब आना, जोड़ों का दर्द, बदन की कमजोरी और हाथ पांव में दर्द रहता हो तो पीपल के पत्ते से फायदा ले। सुबह खाली पेट 2 ताजा पीपल के पत्ते धोकर चबा ले या हल्का कूटकर 1 घूंट पानी के साथ निगल ले। पीपल का मिजाज ठंडा और साफ करने वाला होता है, जो बदन की गर्मी, पेशाब की जलन और दर्द को कम करता है। लगातार
30 سے 40 دن استعمال کریں۔ پرہیز میں بہت میٹھا اور تلا ہوا کم کریں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ کم رہے تو پھل سبزیاں زیادہ کھائیں۔ 2 گھنٹے واک روزانہ کر لینے سے آپ اپنی عمر بڑھا سکتے ہیں۔ میٹھی چیزیں کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھاؤ گے تو زندگی بھر بدن کی کمزوری نہیں ہوگی۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کر کے بدن کے امراض کو دور کرتا ہے۔ اسٹرابیری کھا لینے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، بزرگوں کی بتائی ہوئی اہم نصیحتیں۔ تنگ دستی کا آ جانا بہت جلد دولت مند ہونے کی علامت ہے۔ رات کے وقت آندھی کا آ جانا مصیبت آنے کی علامت ہے۔ خواب میں اپنی موت دیکھنا عمر لمبی ہونے کی علامت ہے۔ بدن پر چوٹ کا آنا گناہوں کے کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ بہت زیادہ بخار کا ہو جانا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ سائل کا آپ کے پاس چل کر آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ سائل کا مطلب بھکاری یا فقیر۔ دھوکہ ملنا رب کی طرف سے سیدھا راستہ ملنے کی نشانی ہے۔ گھر میں بلیوں کا آنا کاروبار میں برکت آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں مور کا اڑ کر آ جانا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ گھر میں سفید کبوتر اڑ کر آ جانا گھر میں خوشحالی آنے کی علامت ہے۔ گھر میں لال بیگ زیادہ ہوں گے تو یہ نحوست آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں چمگادڑ گھونسلہ بنا لے تو یہ آفت آنے کی علامت ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگنا صحت اچھی ہونے کی علامت ہے۔ روٹی کھانے کے بعد گیس خارج ہونا طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ صبح سویرے پیشاب نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ آدھی رات کو شدید بھوک کا لگنا مفلسی آنے کی علامت ہے۔ آدھی رات کو پیاس کا لگنا دولت آنے کی علامت ہے۔ دنیا سے دل لگ جانا اللہ سے دور ہو جانے کی علامت ہے۔ گھر میں بلی پخانہ کر کے پخانے کو زمین میں دفن کر دے تو سمجھ جاؤ گھر میں بہت جلد خوشیاں آنے والی ہیں۔ ہنستے وقت آنکھوں میں آنسو آنا نرم دل والوں کی نشانی ہے۔ اندھیرے میں ڈر لگنا مایوس لوگوں کی ٹھوس علامت ہے۔ روٹی کھانے کے دوران چھینک کا آنا عمر لمبی ہونے کی نشانی ہے۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی بلکہ انسان اپنے عزم اور حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ نئے دن کے ساتھ نئی طاقت اور نئے خیالات آتے ہیں۔ زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ بہترین لقمہ وہی ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا گیا ہو۔ کمزور انسان گلہ کرتا ہے کہ حالات ایسے تھے کہ میرے خواب چھن گئے۔ بہادر انسان کہتا ہے انہی حالات نے مجھے خواب دیکھنے پر مجبور کیا۔ ناکامیوں کے ڈر میں سے کامیابی ڈھونڈ نکالنا بڑے لوگوں کی پہچان ہے۔ ہاتھی کے دانت کو پیس کر جلد پر لگایا کرو، جلد چمکدار ہو جائے گی۔ پودینے کی ڈنڈیوں کو چبانے سے جوانی آتی ہے۔ پیاز کو کوٹ کر مسل لیا کرو، بدن کی جلد تازہ ہو جائے گی۔ ناظرین، پتھروں کی چوٹ ہر پھلدار پیر کا نصیب ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔
مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ناظرین یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت استعمال کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔